میرا نام ہیرا ہے۔ میرا تعلق جس گھرانے سے ہے وہاں لڑکوں سے بات کرنے کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ کزن سے بھی بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ہم صرف 2 بہنیں تھیں۔ بیٹے کے نہ ہونے کا غم ابو کو بہت تھا۔ وہ سوچتے تھے اگر بیٹا ہوا تو بڑھاپے میں ان کا کچھ بوجھ ہلکا ہوگا، مگر اس بات سے بھی انکار نہیں کہ وہ بیٹیوں پر بھی جان چھڑکتے تھے۔ ابو کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ لڑکیوں کا گھر سے بلا وجہ نکلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ خیر زندگی پھر بھی اچھی گزر رہی تھی۔ ہم کو گھر سے سکول اور سکول سے گھر آنے کی ہدایت تھی۔ گھر آ کر بھی ہم کہیں اکیلے نہیں جا سکتے تھے۔ کہیں جانا ہوتا امی ابو ساتھ جاتے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ میٹرک پاس کر کے سکول سے کالج میں نے داخلہ لے لیا۔ ابو سختی ضرور کرتے تھے مگر تعلیم کے خلاف نہ تھے۔ خود ساتھ جا کر کالج میں داخل کروایا۔ وہ ہمیں پڑھانے کے لیے بہت محنت کر رہے تھے۔ ایک دوا ساز کمپنی میں اوس درجے کے ملازم تھے۔ ہمیں پڑھانے کی خاطر نائٹ ڈیوٹی اور اوور ٹائم بھی کرتے۔ امی گھر میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی اور دونوں کی یہ ساری محنت صرف اور صرف ہم بہنوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کی خاطر تھی۔ شمع میری کلاس فیلو تھی، وہ میری بہترین دوست بھی تھی۔ ہم ایک دوسرے کی ہر بات سے واقف تھے۔ اس کی ہر بات مجھے معلوم ہوتی اور میرا راز اسے معلوم ہوتا۔ شمع میرے مزاج سے بخوبی واقف تھی کہ مجھے لڑکوں سے بلا وجہ بات کرنا کس قدر ناپسند تھا۔ وجہ صاف ظاہر تھی کہ والدین نے ہدایت کر دی تھی غیر لڑکوں سے بات نہیں کرنی۔ جب والدین اتنی مشقت جھیل کر ہمیں پڑھا رہے تھے، ہم پر بھروسہ کیا تو کیسے نہ ان کی ہم بات مانتے۔ ابو چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں اور میری بہن کا خواب تھا کہ وہ ایک بہت بڑا سکول کھولے جس میں وہ لڑکیوں کو بآسانی تعلیم کے مواقع فراہم کرے۔ میری پھپھو کا بیٹا انجینئر بن رہا تھا۔ بھائی بہن میں طے تھا کہ میری شادی پھپھی زاد اسد سے ہوگی۔ حالانکہ ہم کزن نے کبھی آپس میں بات تک نہ کی تھی۔ میں اپنی پڑھائی میں مصروف تھی، لیکن شمع کی مذاق کرنے کی عادت بہت تھی۔ وہ ہر وقت ہنساتی رہتی تھی، کبھی لطیفے سنا کر اور کبھی الٹی سیدھی باتیں کر کے۔ وہ اکثر سکول کے زمانے میں بھی لڑکیوں کے ساتھ شرارتیں کرتی تھی۔ کبھی ان کی کاپیاں بیگ سے نکال کر چھپا دیتی اور ان کو پریشان کرتی۔ کسی لڑکی سے کہتی پرنسپل بہت غصے میں تھا اور تم کو بلا رہی ہے۔ وہ ڈر جاتی اور فوراً پرنسپل کے آفس کو چل دیتی۔ میں اسے سمجھاتی کہ ایسے مذاق مت کیا کرو، کبھی کبھی بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ کہاں سدھرنے والی تھی۔ خیر اس طرح ہنسی مذاق میں دن گزر رہے تھے۔ میری اس کے ساتھ دوستی اس وجہ سے تھی کہ وہ بھی میری طرح والدین کی عزت سنبھالنے والوں میں سے تھی۔ ہم دونوں کالج سے سیدھے گھر جاتے تھے۔ میرے خیال میں اپنی کلاس میں ہم دونوں ہی تھی جن کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا۔ ایک دن کالج سے گھر آئی، کافی پڑھنا تھا، تبھی فوراً پڑھنے میں بیٹھ گئی۔ ابھی میں نے کتاب کھولی تھی کہ اس میں مجھے ایک پرچہ نظر آیا جس پہ لکھا تھا میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرا نمبر یہ ہے۔ بس اتنا ہی لکھا تھا اور آخر میں ایک نمبر بھی تھا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، کس نے میری کتاب میں خط رکھ دیا۔ سوچا دوسرے دن جب کالج جاؤں گی تو شمع سے پوچھوں گی، اسی کی مذاق کرنے کی عادت ہے۔ اگلے روز کالج گئی تو شمع نہیں آئی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ آج ہی اس نے چھٹی کر لی، ضرور اسی کی حرکت ہے۔ مجھے پریشان کرنا چاہتی تھی، حالانکہ جانتی ہے کہ ایسا مذاق مجھے بالکل پسند نہیں۔ آج میرے برابر دوسری لڑکی بیٹھی تھی جس کا نام ناہید تھا۔ میری اس کے ساتھ چونکہ اتنی زیادہ بات چیت نہیں تھی، اس لیے دن بور گزرا۔ گھر آئی تو پھر وہی خط، وہی تحریر، ایک ہی بات لکھی تھی۔ میں حیران تھی کہ دوبارہ یہی خط میری کتاب میں کس نے رکھا، جبکہ میں تو کہیں گئی بھی نہیں تھی۔ پہلے تو گمان ہوا تھا کہ شمع کی حرکت ہے، مگر آج تو وہ آئی ہی نہ تھی۔ تھوڑی دیر گمسم سوچتی رہی، پھر ذہن سے اس بات کو جھٹکا اور پڑھائی میں لگ گئی۔ اب روز میری کتاب میں خط ہوتا۔ شمع الگ چھٹیوں پر تھی۔ ہفتہ گزر گیا، وہ کالج نہیں آئی۔ آخر میں اس کے گھر چلی گئی۔ میں نے اسے خط والی بات بتائی تو وہ سمجھی میں اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہوں، مگر جب خط دکھائے تب اسے یقین آیا۔ اگلے دن سے اس نے کالج آنا شروع کر دیا۔ اب تو میں اپنی کتابوں پر نظر رکھنے لگی اور شمع کو بھی کہہ دیا
کہ جب میں کلاس سے باہر جاؤں وہ میری کتابوں کی حفاظت کرے، لیکن جس نے خط رکھنا ہوتا تھا وہ جیسے جادو کر دیا کرتا تھا۔ لاکھ ہم کتابوں پر نظر رکھتے، اسے خط میرے بیگ میں ڈالنے کا موقع مل جاتا تھا۔ امی کو بھی نہ بتایا، خط میں ایسی باتیں ہوتی کہ بے چین ہو جاتی۔ سب سے بڑھ کر یہ تجسس مار ڈالتا کہ آخر کون یہ خط لکھتا ہے اور یہ خط میری کتابوں میں کیسے آ جاتے ہیں۔ مجھے شمع پر شک یوں نہیں ہوتا تھا، جس روز وہ نہیں آتی تھی خط پھر بھی میری کتاب میں موجود ہوتا۔ اب تو یہ عالم تھا، اگر ایک کتاب میں خط نہیں ہوتا تو دوسری میں ڈھونڈتی تو مل جاتا۔ 6 ماہ ہو گئے تھے خط ملتے رہے۔ ایک دن گھر آئی تو کتاب کھولی، ہر کتاب کھول لی مگر خط نہ تھا۔ اب تو اور بے چینی سے دو چار ہو گئی۔ آخر انسان تھی، کب تک کوئی انسان اثر نہ لے گا۔ میں بھی شاید عادی ہو گئی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ خط لکھنے والے نے کبھی جواب کے لیے اصرار نہیں کیا تھا۔ بس یہی تحریر ہوتا کہ بس ایک بار مجھے فون کر لو۔ پہلی بار آج خط نہ پایا تو اس طرح جان جانے لگی، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے فون کرنے کا ارادہ کر لیا۔ گھر میں صرف ایک موبائل تھا جو کہ صرف امی کے پاس رہتا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، امی ابھی بھی سلائی کر رہی تھی اور میں ان کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ میری قسمت اچھی نکلی کہ امی جلدی سو گئی۔ میں نے نمبر ملایا، ڈرتے ڈرتے ہیلو کہا۔ جواب میں آواز آئی، جی ہیلو۔ میں گھبرا کر فون رکھ دیا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی میں نے کسی لڑکے کو فون نہیں کیا تھا اور نہ ہی بات کی تھی۔ تھوڑی دیر تک بے دمسی میں بیٹھی رہی، رہا نہ گیا تو پھر سے فون ملا دیا۔ اس بار اس نے کہا، ڈرو نہیں، فون مت رکھنا، بات کرو۔ آپ کون ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کیسے جانتے ہیں آپ؟ یہ سب میں تمہیں شادی کے بعد بتاؤں گا، اس نے کہا۔ حیرت ہوئی کہ اس نے ڈائریکٹ شادی کی بات کر دی۔ آپ اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں لکھتے، آپ کیا کرتے ہو، کہاں رہتے ہو؟ اس نے بڑے آرام سے جواب دیا، اگر تمہارا دل مانتا ہے تو بات کرو، ورنہ نہیں۔ اور جہاں تک میرے بارے میں جاننے کا سوال ہے تو آہستہ آہستہ تمہیں سب بتا دوں گا۔ اب میں اسے روز فون کرتی امی کے موبائل سے، اور نمبر بعد میں ڈیلیٹ کر دیتی۔ میرا سارا جیب خرچ کارڈ پر لگ جاتا۔ ہم روز بات کرتے، مگر میں نے شمع کو کچھ نہ بتایا کہ میں کسی لڑکے سے بات کرتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے ضرور منع کر دے گی۔ اب خط آنا بند ہو گئے تھے، لیکن میں دل ہی دل میں بہت شرمندہ تھی۔ کبھی کبھی خود کو میں بہت کوستی، مگر دل کے ہاتھوں میں مجبور تھی۔ کبھی رات کو گھنٹوں روتی کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں، مگر اب اس کی عادت ہو چکی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے، کیونکہ میں نے تو اسے کبھی دیکھا بھی نہ، اور نہ ہی کبھی یہ جانا کہ وہ مجھے کیسے جانتا ہے۔ اس کی باتوں کے جادو میں گرفتار ہو گئی۔ اس بات کو 8 ماہ ہو گئے۔ اب میں ابو کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی۔ اپنے آپ سے میں شرمندہ رہتی تھی کہ ان کا بھروسہ میں توڑ رہی ہوں۔ امی کو کپڑے سیتے دیکھتی تو بہت افسوس ہوتا کہ یہ کیا صلہ میں دے رہی ہوں اپنے والدین کو، جو میرے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر رہے تھے۔ شمع میرے گھر کے حالات سے بخوبی واقف تھی، اسی لیے اکثر کہتی تھی، کبھی کچھ ایسا مت کرنا جس سے تمہارے گھر والوں کو شرمندہ ہونا پڑے، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی میں کھوئی کھوئی رہنے لگی۔ اس لڑکے نے اپنا نام عاطف بتایا تھا۔ میں نے جب عاطف سے ملنے کی بات کی تو اس نے ٹال دیا۔ میرا پڑھائی میں دل بالکل نہ لگتا تھا۔ اس بار رزلٹ بھی اچھا نہ آیا تھا۔ ہم دونوں بہنوں نے انٹر کر لیا تھا، اب آگے پڑھنا تھا، مگر میرا دل تو پڑھائی سے جیسے ہٹ گیا تھا۔ ایک دن میں نے گھر والوں سے یہ بات کہہ دی، اب آگے میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ یہ سن کر سب حیران ہو گئے۔ ابو تو جیسے ٹوٹ ہی گئے، وہ بس حیرانگی سے کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ جانتی تھی وہ بہت پریشان ہے، مگر کیا کرتی، دل میرے ہاتھوں میں نہیں تھا۔ ابا بیچارے کیا کرتے، وہ چپ ہو گئے۔ اب میں گھر پر رہتی تھی، ہر وقت اسے فون کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ امی بہت کمزور ہو گئی تھی، سلائی کرنا ان کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ تبھی آپی نے ان کو سلائی سے روک دیا اور خود ٹیوشن پڑھا کر اپنی فیس ادا کرنے لگی۔ ابو ابھی بھی محنت کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا ہیرا نہ صحیح ہما ضرور کچھ بن جائے گی۔ اس بات کو 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ پھر ابو نے سوچا، اگر میں پڑھنا نہیں چاہتی تو کیوں نہ میری شادی کر دی جائے۔
پھپھو بھی اب اصرار کر رہی تھی کہ اسد اب باہر سے پڑھ کر آ گیا ہے، لہٰذا ہیرا سے اس کی شادی کر دینی چاہیے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ابو سے کچھ کہوں۔ پھپھو چاہتی تھی کہ اسد اپنی آگے کی پڑھائی شادی کے بعد کرے۔ ان کا خیال تھا پردیس میں ان کے ساتھ ہوں گی، ان کو اسد کی فکر نہ رہے گی، لیکن مجھ میں یہ ہمت نہ تھی کہ گھر والوں کو ظاہر کرتی کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ چپ چاپ دیکھ رہی تھی کہ قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا کہ مجھے مائیو بٹھا دیا گیا اور میں ایک بے جان بت کی طرح مائیو بیٹھ گئی۔ شادی سے 2 دن پہلے دل کی بے قراری بہت زیادہ بڑھ گئی اور مجھے خود پر قابو نہ رہا۔ میں نے فون اٹھایا اور عاطف کا نمبر ملا دیا، پھر روتے روتے اسے سب بتا دیا کہ میری شادی ہو رہی ہے اور میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنا پتہ بتایا اور ہم نے ایک ہوٹل میں ملنے کا پروگرام بنا لیا۔ شادی میں 1 دن رہ گیا تھا۔ شادی کیونکہ خاندان میں ہو رہی تھی، لہٰذا کچھ مہمان ہمارے گھر، کچھ پھپھو کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ سبھی خوش تھے کیونکہ 2 گھر ایک ہونے جا رہے تھے۔ گھر میں ہلہ گلا تھا، لیکن میرے دل میں سناٹا تھا۔ شادی سے 1 رات پہلے تقریباً 8 بجے سب مہمانوں سے میں آنکھ بجا کر میں عاطف سے ملنے چلی گئی۔ ایک دلہن کا مہمانوں بھرے گھر سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ کافی مشکل سے میں نکل پائی۔ جب میں وہاں پہنچی تو گھبرائی ہوئی تھی۔ اپنے ہی دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ یوں پہلی بار میں اکیلی شادی سے 1 دن پہلے نکلی تھی۔ وہاں جس جگہ ہم نے ملنے کا مقام طے کیا تھا، وہاں ہوٹل میں میری کلاس فیلو ناہید مجھے نظر آ گئی۔ اسے دیکھ کر میں نے نظر انداز کرنا چاہا، لیکن وہ مسلسل مجھے گھور رہی تھی۔ پھر وہ قریب آئی اور بولی، کیا تم عاطف سے ملنے آئی ہو؟ میں حیرت میں ڈوب چکی تھی۔ مجھے حیران اور پریشان دیکھ کر وہ ہنسنے لگی۔ اتنے میں ایک لڑکا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم کچھ پوچھو، اس سے پہلے میں بتاتی ہوں، ناہید نے کہا۔ میری اور شمع کی ایک بار شرط لگی تھی کہ تم کبھی کسی کے چکر میں نہیں پڑو گی، اس لیے ہم نے یوں ہی مذاق میں تم کو خط لکھنا شروع کر دیے، مگر تم بہت ضدی تھی کہ سچ میں تم نے ہمارے کسی خط کا جواب نہ دیا۔ تبھی مایوس ہو کر ہم نے تمہیں خط لکھنا چھوڑ دیے، لیکن جس دن ہم نے خط لکھنا چھوڑا تم نے فون کر دیا۔ اس وقت میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا، تبھی سوچا کیوں نہ تھوڑا اور مذاق کر لیا جائے۔ یوں میں نے اپنے بوائے فرینڈ سے تمہاری بات کروا دی۔ میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا نہیں تھا، بلکہ مجھے عاطف نے نہیں بتایا کہ وہ اب تک تمہیں پریشان کر رہا ہے۔ یہ بات میں جانتی تھی، اور نہ ہی شمع، بلکہ وہ تو خط کے بعد سے اس معاملے سے بہت دور ہے، اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ بات اتنی بڑھ جائے گی تو میں کبھی تم سے عاطف کو بات نہ کرنے دیتی۔ پلیز اب تم مجھے معاف کر دو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ سچ میں تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ مجھے مائیوں کے جوڑے میں دیکھ کر ناہید سچ مچ شرمندہ تھی۔ وہ بولی جا رہی تھی اور میں ٹکر ٹکر اسے تک رہی تھی۔ میں تو سچ مچ عاطف سے محبت کرنے لگی تھی، اور وہ لڑکا جو اس کے پیچھے کھڑا تھا بہت بے پرواہی سے کہہ رہا تھا، سوری، میں نے آپ سے مذاق کیا تھا۔ جب گھر لوٹی تو سب کو پتہ چل چکا تھا کہ میں کسی سے ملنے گئی تھی، کیونکہ جب فون پر بات کر رہی تھی تو میری چچی نے سب سن لیا تھا۔ میرے پیچھے ہوٹل کے باہر تک وہ آئی تھی، مگر اندر نہیں آئی کیونکہ حقیقت ان سے چھپی رہی، لیکن میری بدنامی ہو گئی، اس لیے میری شادی ٹوٹ گئی۔ جب پھپھو تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے مجھے بہو بنانے سے انکار کر دیا۔ ابو سکتے میں تھے، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، کوئی سوال نہیں کیا۔ امی نے بس اتنا کہا کہ یہ صلہ دیا تم نے۔ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ میں صفائی دوں، اور شاید وہ میری سننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے بعد شمع کی صورت میں نے نہ دیکھی، حالانکہ اس نے کئی بار مجھ سے ملنے کی کوشش کی، مگر میں نہ ملی۔ اس کے اس پھونڈے مذاق نے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ آج اس بات کو 5 برس ہو گئے ہیں۔ میری بہن کا اپنا سکول ہے، بہنوئی اچھے عہدے پر ہیں۔ انہوں نے آپی کے اس خواب کو پورا کرنے میں بہت مدد کی، کیونکہ وہ صاحب حیثیت بھی ہیں، اور آپی کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں بھی تھی، تبھی ان کا خواب پورا ہو گیا۔ ابو زندگی کے آخری دن گزار رہے ہیں۔ میری شادی اب تک نہیں ہو پائی، اور نہ ہی شاید کبھی ہو سکے گی۔
میں خود بھی والدین کے ارمانوں کا خون کرنے کی سزا کاٹنا چاہتی ہوں۔ ماں باپ کی تھکی ہوئی ہڈیاں اور بوجھی ہوئی آنکھیں پوچھتی ہیں، تمہارے خواب کہاں ہیں؟ اور جواب میں آنکھوں سے میرے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ آخر میرے صبر کا یہ پھل مجھے ملا کہ 5 سال بعد عاطف کے گھر والے میرے لیے اس کا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ میں حیران اور پریشان تھی کہ جس لڑکی کے ساتھ اس نے مذاق کیا تھا اس کو کیسے وہ اپنی دلہن بنانے پر رضامند ہو گیا، پر خدا کو شاید یہی منظور تھا۔ یوں 2 ہفتوں میں ہی میں عاطف کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ مجھے عاطف سے شدید نفرت تھی۔ اس کی وجہ سے میں اپنے گھر والوں اور خاندان والوں کی نظروں میں گر چکی تھی۔ میں ہرگز اس سے شادی نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اپنے والدین کو مزید دکھ نہ دینا چاہتی تھی، اس لیے میں عاطف سے شادی پر رضامند ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی عاطف نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر گر گرا کر معافی مانگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جس روز تم سے ملاقات کرنے ہوٹل میں میں اور ناہید گئے تھے، اس کے اگلے دن ہی میں کینیڈا روانہ ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تم پر کیا بیتی، اور آج سے 2 ماہ بعد جب میں 5 برس بعد کینیڈا سے واپس لوٹا تو ناہید سے مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہوا۔ جب میں نے یہ سنا کہ میری وجہ سے تمہاری شادی ٹوٹ گئی تو میں بہت زیادہ شرمندہ ہوا، اور میں نے خود سے عہد کیا کہ میں ہی تم سے شادی کروں گا۔ شاید رب تعالیٰ کو ہمارا ملن منظور تھا، اس لیے چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ میں تو تمہارا مجرم ہوں، ہیرا تم مجھے جو سزا دو مجھے قبول ہوگی۔ عاطف کو یوں شرمندہ دیکھ کر میرا دل بھی نرم پڑ گیا، اور یوں میں نے عاطف کو معاف کر دیا۔ معاف کیے بغیر کوئی دوسرا چارہ بھی نہ تھا کہ میں اب اور کہاں جا سکتی تھی۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ اس چینل پر ایسی ہی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔